بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ہر دل اساتذہ، والدین، پیارے بچوں، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دوم کی اردو کی بک کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم پہلی سبق حمد اور دوسری سبق نعت کا مطالعہ کریں گے اور اس کا عملی کام بھی ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حمد کی تعریف پڑھتے ہیں۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد باری تعالی، قدرت، حکمت، ٹہنی، گلشن، پربت۔ اللہ تو ہے قدرت والا، سارے عالم کا رکھوالا۔ تیری حکمت کیا کوئی پائے، کہیں پہ دھوپ کہیں پہ سائے، حسین پرندے اور چوپائے، تو نے دنیا میں پھیلائے، سورج سے دنیا چمکائی، کالی کالی رات بنائی، ٹہنی ٹہنی پھل لٹکائے، گلشن گلشن پھول کھلائے۔ تیری قدرت کے نظارے، پربت میداں بہتے دھارے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہر دم تیرا دم بھرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم عملی کام کی طرف آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا کام کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ ہے قدرت کے معنی ہے طاقت، قوت۔ عالم کے معنی ہے دنیا، کائنات۔ حکمت کے معنی ہے عقل و دانش، دانائی۔ ٹہنی کے معنی ہے شاخ۔ گلشن کے معنی ہے پھولوں کا باغ۔ پربت کے معنی ہے پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کس طرح ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، وہ یہاں پر دی گئی ہیں، ہم وہ کالم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پانی ہے، پیاس بجھانے، خود کو صاف ستھرا رکھنے، گھروں اور کپڑوں کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کے بعد ہے درخت، سایہ مہیا کرنے اور ماحول کو صاف رکھنے کے کام آتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں مختلف کھانے بنانے اور بھوک مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کپاس، روئی، دھاگا اور کپڑا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب دیے گئے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ الف، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ جواب، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ بے سوال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ جواب، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کرنا چاہیے۔ جیم، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام لکھیں۔ تو 5 نعمتیں یہ ہیں: پھل، اناج، مویشی، چاند، سورج۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ زمانہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر رحمت کرنے والا میرا آقا میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں ہے جس کا سارا اس کا سارا میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دل کی ٹھنڈک، آنکھ کا تارا، میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اتنا پیار ہے مجھ کو، سب کچھ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا کے ہر ایک رشتے سے مجھ کو پیارا میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سبق کے ہم عملی کام کی طرف آتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس شاہ زمانہ، اس کے معنی ہے زمانے کا بادشاہ۔ آقا، اس کے معنی ہے سردار۔ سہارا، اس کے معنی ہے آسرا۔ ٹھنڈک، اس کے معنی ہے سکون۔ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ الف، جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا سہارا کون ہے؟ جواب، جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا سہارا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے، شاہ زمانہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاہ زمانہ سے شاعر کی مراد ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیم سوال ہے، ہمیں دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ پیارا کون ہونا چاہیے؟ جواب، ہمیں دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ پیارا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہیے۔ اب ہم واحد جمع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے واحد اور جمع کی تعریف دیکھتے ہیں۔ واحد وہ اسم جو صرف ایک چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے کہ انڈا، ڈبہ، پتا وغیرہ، اسے واحد کہتے ہیں۔ جمع وہ اسم جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہو، جیسے انڈے، ڈبے، پتے وغیرہ، اسے جمع کہتے ہیں۔ واحد اسم کے آخر سے الف یا ہے ہٹا کر بڑی یہ لگائیں اور جمع بنائیں۔ واحد ہے ہمارے پاس لڑکا، جمع لڑکے۔ جالا، اس کی جمع ہے جالے۔ تالا کی جمع ہے تالے۔ تارا، تارے۔ بندہ، بندے۔ اچھا بچوں، تو پھر آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ حمد اور نعت کو اب اس کی آپ لوگوں کو دہرائی بھی کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ Thank you so much for watching the video. Like, share, subscribe and comment.